اور جب تالیاں بجیں گی اور جب اوپننگ سیریمنی شروع ہوگی تو اس وقت جنتی وہاں پر گیت گائیں گے کہ شکر اس رب کا جس نے ہمیں آج یہاں تک پہنچایا اور ہم اپنی کوشش سے یہاں تک ہرگز پہنچنے والے نہ تھے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ جب دنیا میں کہا تھا کہ یا اللہ ہمیں اپنی بخشش عطا کر اور ہمیں جنتیں عطا کر، اس وقت پھر دنیا میں جو ابتلا آئی، جو مصیبتیں ہمیں کاٹنی پڑیں اور جو ہم ستائے گئے، وہ اس دعا کی پروسیس کے لیے تھا۔ اسی کے صلے میں آج یہاں پہ پہنچے ہیں۔ تو جب اللہ بات کرتا ہے تو فرینکلی سپیکنگ لوگ رونے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہوا کیا ہے؟ صرف خدا کا ہی حوصلہ ہے، خدائی حوصلہ چاہیے کہ خاموش ہے۔ یقین کریں اور لوگ پھر پلٹ کے جاتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کر دیتا ہوں، صبر کرو۔ تم تو سمجھتے ہی نہیں ہو بات کو۔ اور میں نے جب یہ دعا کا یہ سارا پروسیجر انڈرسٹینڈ کیا تو مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ اومنس کو، نشانیوں کو دیکھنا ضرور ہے لیکن بے ترتیب نشانیوں کو نہیں دیکھنا۔ میں نے دعا مانگی نہیں، میں قدرت کی نشانیاں دیکھنا شروع کر دوں، میں نشانیوں کے جنگل میں گم ہو جاؤں گا، میں ہر وقت برے اور اچھے شگون کے چکروں میں پھنس جاؤں گا۔ مجھے دعا مانگنی ہے اور اس دعا کے بعد جو رزلٹ آنے شروع ہونے اسی وقت سے آنے شروع ہو جاتے ہیں سر۔ آپ جتنا سینسٹیوٹیلی دیکھتے ہیں، آپ کا رب نے، میں نے کہا کہ باریک بین ہے، ڈیٹیلز میں دیکھتا ہے۔ اگر آپ بھی ڈیٹیلز میں دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو وہ آپ کی آمین کہنے کے بعد سے کام کرتا ہوا نظر آ جائے گا آپ کے لیے۔ آپ کے پروجیکٹ کو سکسیسفل بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل یا اتنا یہ تھکانے والا کام نہیں ہے۔ صرف آپ نے اس پروسیس کو ہونے دینا ہے۔ اچھا ہوتا تو پھر بھی ہے، آپ نہیں بھی، اگر آپ سمجھیں نہ بھی سمجھیں تو لوگ تون و کرہن پہنچ تو جاتے ہیں۔ مار کوٹ بہت پڑتی ہے، انرجی بہت ویسٹ ہوتی ہے، ٹائم بہت لگ جاتا ہے، رشتوں ناتوں کے لاسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، بہت کچھ ایسا چھن جاتا ہے جو بچایا جا سکتا تھا۔ ہماری تقدیر میں لکھا ہے ہم صبر کرتے ہیں، لیکن عقل بھی کسی دن کے لیے دی تھی، صبر بھی کسی دن کے لیے دیا تھا، توکل بھی کسی کام کے لیے تھا۔ تو اگر آپ دعا کریں اور اس کے بعد آپ انتظار کریں کہ اب میری زندگی میں جو بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں اب مجھے ان کو صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، مایوس نہیں ہونا۔ پھر میسج آئے نا، وہ تسبیح کی ویڈیوز پہ کتنے میسج آئے اور کتنا واٹس ایپ پہ آیا بالکل ایسے ہی کہ جی، اور وہ کمنٹ کتنا آ رہا تھا کہ جی وہ میں 15 سال سے تسبیح کر رہی ہوں تو میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں 10 سال سے کر رہی ہوں تو میرے پہ ڈپریشن آ گیا۔ لوگوں نے پازیٹیو بھی بہت کیا لیکن نیگیٹو والے بھی بیچ میں، نیگیٹو وہ غلط نہیں تھے، تھک جاتے ہیں لوگ۔ آپ 20 سال تسبیح کر رہے ہیں، آپ کی زندگی سے مسائل بھی ختم نہیں ہو رہے، تو اگر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا تو آپ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ وہاں 20 سال ہو گئے تسبیح کرتے ابھی تو کچھ بنے نہیں؟ آپ نے کہا بس یہ بات ہی نہ کریں، بس میں پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی تو اٹرنل ٹرسٹ، موت تک کا نہیں، ہمیشہ کا ٹرسٹ۔ پیسہ مانگا نہیں دیتا نا، نہ دے، مار دے پیسے کے بغیر، اس کی رضا میں راضی ہونا یہ ہے۔ سبحان اللہ، دے 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 دے، نہ دے دے نہ دے دے، مانگ لیا اب کیا پوچھنا؟ بالکل واپس جا کے کیا پوچھنا ہے؟ مانگی جائیں، روز مانگیں، لیکن جو آگے سے آ رہا ہے اس پہ پریشان نہ ہو۔ ہاں اللہ سے بات کری جائیں کہ یا اللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں نے تجھ سے دوستی مانگی، میرا کام بند ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ ڈپریشن نہیں لینا، ادھر نہیں گھاؤ لگنے دینا۔ شیطان آ کے بتائے گا وہ نہیں سن رہا، یہ سب ایویں ہی ہے، تمہارے ساتھ اور زیادتی دیکھتے ہو نہ رہی کی ہے۔ ہو رہا۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو اپنی دعاؤں کی قبولیت پہ شک نہیں ہوتا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو اپنی زندگی کے ناکام چلے جانے کا وہم نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ سب سے بڑی بلا انبیاء کی ہوتی، سب سے بڑی آزمائش نبیوں کی ہے، کون سا نبی ایسا ہے جس کو یہ نہیں کہا گیا کہ اس کی قوم نے نہیں کہا کہ تجھ پہ تو بڑی امیدیں تھیں، تجھ پہ تو سایہ ہو گیا، تو پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ، تو مجنون ہو گیا، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے تو اتنا جینیس ہے کہ تو نے پاگل ہو جانا ہے، ہو گیا نا آج تیرے پہ اثر۔ سب نے اپنی اپنے نبیوں کو یہی کہا۔ اسی طریقے سے اگر آپ چل رہے ہیں اور آپ نے اللہ سے مانگا، اولاد مانگی، اللہ نہیں دے رہا، تو آپ ڈاکٹروں کو بھی چیک کرا رہے ہیں، دعا بھی مانگی ہے، نشانیاں بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی آپ کو بتاتا ہے فلاں جگہ پہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، آپ اس ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں نشانی سمجھ کے، وہ ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے، آپ نشانی سمجھ کے اس کو بھی کھاتے ہیں کہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ مجھ سے یہ کروا رہا ہے میں کروں گا، لیکن اللہ دیتا نہیں ہے آپ کو اولاد، وہ نہ دے، کروا دے اسٹرگل، خالی اسٹرگل کروا دے، اب پھر کیا اللہ سے ناراض ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے؟ تو سورہ حج میں فرمایا کنارے والا کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے
ذرا سا جب نفع پہنچا تو بڑا اطمینان پاتا ہے، اور اگر ذرا سا نقصان آیا، خطرہ آیا، تو پلٹ کر بھاگتا ہے۔ یہ حالت ہے ہماری۔ تو اگر انسان نے دعا مانگ لی ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنے رب سے مانگی ہے، اپنے اللہ سے مانگی ہے، تو پھر دیتا ہے تب بھی اچھا ہے، نہیں دیتا ہے تو اس سے بھی اچھا ہے، کبھی نہ کبھی تو دے گا۔ یہاں نہیں دے گا تو وہاں دے گا۔ جب اس نے کہا ہے مجھ سے مانگو، میں دعا کا قبول کرنے والا ہوں، تو وہ کرے گا قبول۔ ٹھیک ہے، بس آپ کے دل میں ایک ثبات ہونا چاہیے، ایک یقین ہونا چاہیے۔ تو اگر دعا مانگ لی تو اس کی نشانیاں اترنی شروع ہو گئیں، تو پھر ان کو سٹڈی کرنا شروع کری۔ ایموشنز کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے، اپنے آپ سے ہمدردی کو بیچ میں نہیں رونے دھونے بیٹھ جائے اور رو لیں، ایک آدھا دن رو لیں، ٹراما آ گیا، کوئی ٹھک گئی گاڑی کسی کے اندر، رو لیں بیٹھ کے، پریشان ہو گئے، اس کے بعد پھر انکوائری کریں اور اپنی سمت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے استغفار کریں اور اللہ سے کہیں یا اللہ میری مدد کر، میں نے جو دعا مانگی ہے نا مجھے وہاں تک لے کے جا، اور مجھے تجھ پہ ٹرسٹ ہے کہ تو مجھے لے کے جائے گا۔ اور جب آپ بڑھتے چلے جائیں گے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ دعائیں 20 سال کے اندر قبول ہوتی ہیں۔ اور میں نے آج اللہ کا یا اللہ مجھے اپنا دوست کر، اللہ مجھے 1 سال میں اپنا دوست کر دے، میں مچور ہی نہیں ہوا، میرے اندر نالج ہی نہیں آیا، میں مکمل نالج کی بات نہیں کر رہا، مجھے رکھنا ہی نہیں آیا اندر، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کیسے مجھے دوست کر لے اپنا۔ تو وہ جب دعا کی قبولیت کرنا شروع کرے گا، اس میں پتہ نہیں 10-15 سال میرا علم ہی لکھا ہوا ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے دوران میں بیٹھا سوچ رہا ہوں یار یہ دوستی کتوں ہونی چاہیے، دعا ہوئی نہیں قبول ہوئی ہے، ہو رہی، ہو ایسے گئی کیا ہوئی ہے، ہوں یہی دوستی ہے۔ اس کی دوستی کے انداز ہیں، کبھی وہ کسی رنگ میں آپ کا دوست ہے، کبھی کسی رنگ میں آپ کا دوست، کبھی جدا ہو گیا، کبھی مل کے ہے، کبھی دور رہ کے، کبھی قریب رہ کے۔ قریب رہ کیسے تو دعا اللہ تعالیٰ کی آواز ہے۔ جب دعا کی قبولیت کے نشان آنے شروع ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں قبول ہو گئی تو سمجھ آئی، میں کہتا ہوں نہیں، قبول ہوتی ہوئی سمجھ آنی چاہیے، ہوتی ہوئی سمجھ آنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کلام کرتا نظر آئے گا۔